بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام موالیان حیدر قرار کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ مولا امام رضا علیہ السلام کے ظہور کے موقع پر یہ ایام ضامن قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی نے ان ایام کو مولا کے ظہور کو ایام ضامن کے طور پہ منانے کا اعلان کیا تھا، اور اس اعلان کی تجدید میں سربراہ تحریک علامہ آغا سید حسین مقدسی صاحب نے پوری پاکستان میں آج ہم پوری دنیا میں مولا کے ظہور کے اوپر یہ ایام ضامن کے طور پہ منا رہے ہیں۔ میں ممنون و مشکور ہوں، متشکر ہوں استاد الشہراء جناب گوہر جارچوی صاحب کا، عرفان عزا و ولا جناب عرفان حیدر صاحب کا، اور بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت خان انواع خان شاہد حسین بلتستانی صاحب کا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی علماء کرام، ذاکرین اور محبان محمد و آل محمد آپ تشریف فرما ہیں۔ اندرون سندھ سے ہمارے بہت سارے تنظیمی ساتھی آئے ہوئے ہیں، اور آج کے اس تقریب الف برداری بھی ہونی ہے۔ جیسے ہی اس جشن کا اختتام ہوگا اس کے بعد صوبائی صدر، ہمارے نئے نامزد صوبائی صدر علامہ سید علی عرفان عابدی صاحب تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبائی کونسل سندھ کے صدر کے طور پہ حلف لیں گے، اور ہماری بزم میں بیٹھے ہیں تحریک کے سرپرست صوبائی علامہ سید محمد علی شاہ زیدی صاحب۔ ان تمام حضرات کی موجودگی میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک تنظیمی پروگرام ہے اور قوم کی آواز جو ہوتی ہے وہ اس پلیٹ فارم سے ضرور اٹھائی جاتی ہے۔ تازہ ترین حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تمام مومنین کی جانب سے اور آپ تمام عزاداران کی جانب سے ایک قرارداد ہے جو میں نے پیش کرنی ہے، اسی کے لیے میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ امام برگاہ شہدائے کربلا انچولی کراچی میں اقلیم سخن کے مایہ ناز خوشہ چینانے معرفت دہبلانے عصر اہل دانش و بصیرت دنیا مدت و منقبت کے خوش گلوانے عقیدت و مودت حرف قبیلہ کے رہروانے جادہ انیس و دبیر کے ساتھ ساتھ اشکانے ذکر عرفان ولایت و امامت اور زینت ہائے مجالس و محافل کی دقیق موجودگی میں ارباب حل و عقد اور صاحبان اختیار کے سامنے ملت جعفریہ خیل البریہ کے دلوں کی آواز بصورت قرارداد پیش کر رہے ہیں۔ آج کا یہ فقید المثال ایوان مدت محمد و آل محمد تمام دنیا اور ارباب اقتدار واضح کرتا ہے کہ کشور پاک وطن عزیز بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کے ثمرہ کے طور پر موجود ہے، جہاں تمام مکاتب فکر حتیٰ کہ اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت بھی دی گئی ہے۔ ہم واضح کر رہے ہیں کہ مکتب تشیع اپنے دینی بنیادی آئینی حقوق کے مسلسل محروم چلا آ رہا ہے، لہٰذا مکتب تشیع کو اس کے دیرینہ مطالبات اور حقوق سے بہرہ مند کیا جائے اور ملک کے خالق کے مکتب کے ساتھ امتیازی سلوک بند کیا جائے۔ آج کا یہ ایوان ثنائے اہل بیت سندھ اسمبلی کی جانب سے جنت البقیع کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے قرارداد کی منظوری کو سپاس تحسین پیش کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ اس ضمن میں قانون سازی کی جائے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے عالمی چارٹر تشکیل دیا جائے۔ اگر ورلڈ کے لیے یونیسکو پالیسی وضع کر سکتی ہے تو مسلم ممالک کیوں اپنے مقدس آثار کی حفاظت یقینی نہیں بنا سکتے؟ یہ عظیم الشان جشن ظہور امام ضامن کا ایوان عقیدت پاکستان پر ازلی دشمن کی جارحیت کی واشگاف الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور اپنی بہادر افواج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تقسیم ہند کے طے شدہ اصولوں کے تحت مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کے سپرد کیے جائیں اور اسی طرح اقوام کی قرارداد کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں استصواب رائے کرایا جائے۔ آج کا یہ اجتماع اپنی افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یہ عہد کرتا ہے کہ جب بھی جس وقت بھی آپ کو شیعان پاکستان کی ضرورت پڑی، ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح
اپنے افواج پاکستان کے ساتھ ہوں گے۔ ہم تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جانب سے قائد ملت جعفریہ آغا سید احمد علی شاہ موسوی النجفی کی تاسی میں سربراہ تحریک علامہ آغا سید حسین مقدسی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم پہلے دن سے اس ملک کی چپا چپا حفاظت کرنے والی افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، اور آئندہ بھی جس طرح بھی جب بھی ازلی دشمن سے نمٹنے کے لیے افواج پاکستان پالیسی بنائیں گے، ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج کے یہ جشن کی قراردادیں ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان قراردادوں کی منظوری دینی ہے اور مختار کا نعرہ لگانا ہے، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔